والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ خوبصورت سی محفل آپ کے علاقے میں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ سیدی علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری رحمت اللہ علیہ کہ اس سے سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے حضرت مولانا راشد رضا مرکزی صاحب نے حضرت پیر سید سہیل باپو فاطمی اور بتائے رسول حضرت معین رضا صاحب نے اور بھی دیگر شورا اور علماء نے اپنے کلام پیش کر لیے حضرت مولانا طارق صاحب جس ادارے کے قیام کے سلسلے میں اور ان کی تین کوشاں ہیں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو جلد سے جلد پائے تکمیل کو پہنچائیں 2:30 بج گئے ہیں یہ وقت شریف لوگوں کے جاگنے کا نہیں ہے جب رات دیر ہو جائے تو رستوں میں اور باہر کی بستی میں یا تو چور جگتے ہیں یا تو مچھر جگتے ہیں یا تو الو جگتے ہیں نہ ہم چور ہیں نہ مچھر ہیں نہ الو ہیں یہ وقت دعا کا ہے شریف لوگ یا اس وقت تو سو رہے ہوتے ہیں یا مصلوں پر رو رہے ہوتے ہیں تو
اس لیے اب میں کوئی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کروں گا کیونکہ یہ وقت تقریر کا نہیں ہے۔ بہت اچھی محفل رہی، بہت اچھی یادگار رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس چونکہ عرس تاج الشریعہ ہے تو صرف 2-3 باتیں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی نصیحت کے طور پر، کیونکہ تقریر کا جو وقت ہے وہ 11 سے 12 بجے کے درمیان ہے۔ اگر آپ کو میری تقریر سننی ہو تو آپ مجھے جب بلائیں تو 11-12 بجے کا ٹائم دیں، اس وقت میں تقریر کروں گا، آپ تقریر سنیں گے۔ 2-3 باتیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 3 باتوں پر محنت کریں۔ میری بات دھیان سے سننا، میں بہت آپ کا وقت نہیں لوں گا، بمشکل تمام 5 منٹ گن کے، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ جو ٹائم تھا وہ رخصت ہوا کیونکہ معین کو بھی ان کی فلائٹ پکڑنی تھی، جیسے ہم مہمان ہیں وہ بھی مہمان ہیں، تو ان کو بھی پڑھنا تھا اور وہ ضروری تھا۔ وہ پہلی مرتبہ آئے تھے، آپ تو میں سنتے رہتے ہیں، میں اس سے پہلے بھی جالندھر وغیرہ کے علاقے میں آیا ہوں اور ویسے انٹرنیٹ پہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ صرف گن کے 5 منٹ 3 باتوں پر آپ محنت کریں۔ نمبر 1، دیندار بنو۔ دیندار کون سے؟ گوشت اور مچھلی کھانے والے دیندار نہیں، ایسے دیندار بنو جیسے دیندار بنانے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے۔ اور وہ دیندار کیسے تھے؟ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان مہمانوں کو کہا کہ ان کو کون لے جائے گا؟ ایک دو کو کوئی لے گیا، ایک دو کو کوئی لے گیا، ایک دو کو کوئی لے گیا۔ آخری مہمان بچا اور حضرت ابو طلحہ بچے۔ تو حضرت ابو طلحہ کے گھر میں اس دن کئی دن سے فاقہ تھا، تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ مہمان ابو طلحہ لے جائے، لیکن گھر میں کچھ تھا نہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار اصرار فرمایا، بیٹھ جائے، بیٹھو بیٹھو، ایسے بیٹھو بیٹھو، یہ سب کی ضرورت ہے، بیٹھو۔ اب بیان تھوڑا 5 منٹ ہی، تو 5 منٹ کا ٹائم میں نے لیا ہے، اس میں بھی آپ آئیں گے جائیں گے تو توجہ بٹے گی، آپ کی توجہ بٹے گی تھوڑا سا۔ آپ اس کو 5 منٹ کی بات ہے نا، اس میں سے آدھا منٹ 1 منٹ تو چلا گیا، تو آپ بیٹھ کے سن لیں وہ بہت اچھا رہے گا۔ تو ابو طلحہ بچے، پھر وہ مہمان لے گئے۔ جب مہمان لے گئے تو دیکھو مومن کیسا ہوتا، مسلمان کیسا ہوتا۔ تو ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کہ میں حضور کا مہمان لے کر کے آیا۔ انہوں نے کہا گھر میں کچھ ہے تو نہیں، ہم مہمان کو کیا کھلائیں؟ بچوں کے لیے میں نے پڑوسی سے کھانا قرض مانگ کر کے لایا ہے، وہ بھی ایک آدمی کا۔ ایک بڑے آدمی کا کھانا دونوں بچوں کو کھلا دوں گی تو دونوں کا پیٹ بھر جائے گا، اس وجہ سے میں نے کھانا قرض مانگا ہے۔ اب یہ مہمان آ گیا تو بچوں کو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب حضور کا مہمان ہے، کیا کرنا ہے؟ تو کہا پھر آپ فکر نہ کریں، میں بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دوں گی اور ہم مہمان کو کھانا کھلا دیں گے۔ تو مہمان کو مگر جب کھانا کھلائیں گے تو اس کے ساتھ تو بیٹھنا پڑے گا۔ تو کہا کہ میں چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی اور آپ مہمان کے ساتھ بیٹھنا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی صرف ہاتھ اٹھا کر منہ چلاتا رہوں گا کہ مہمان کو لگے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور وہ پورا کھانا مہمان کھا لے گا۔ اور ایسا ہی بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا اور چراغ بجھا دیا۔ حضرت ابو طلحہ ہاتھ اٹھا کر منہ کی طرف بڑھاتے رہے۔ مہمان کو لگا کہ وہ کھانا کھا رہے، جبکہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور پانی پی کر وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح ہوئی
تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب فجر میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اللہ نے تمہاری مہمان نوازی دیکھی اور اللہ نے تم دونوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آج کا مسلمان ایسا ہے کہ سب کا لے کر کھا جائے ہڑپ کر جائے، اور حضور جو مسلمان بنانے آئے تھے تو وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دیندار بنیے، دیندار بنیے۔ نمبر 2 مالدار بنیے، کیونکہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ، یہ غربت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں۔ یہ غربت ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت ہو رہی ہیں۔ یہ غربت ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کی غربت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام صرف نمازی بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام مالدار بنانے بھی آئے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے اتنا مالا مال کیا صحابہ کو کہ دور فاروقی میں ایک شخص یمن سے اپنی زکوٰۃ لے کر کے چلتا ہے اور مدینہ منورہ تک غریب مسلمان ڈھونڈتا ہے، مگر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک اس کو کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فاروق اعظم کے دور میں، بلکہ فاروق اعظم کے دور تک یا مولا مشکل کشا کے دور تک مسلمانوں کی بستی میں نہ کوئی چور نظر آتا تھا، نہ کوئی بھکاری نظر آتا تھا۔ یہ تمہاری بستیوں کی پہچان تھی کہ جس بستی میں نہ چور ہوگا نہ بھکاری ہوگا، وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہوگی۔ میرے بھائیوں، مالدار بنیے، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو آپ رات کے 3 بجے تک جگیں گے، 5 بجے تک جگیں گے، اور پھر جو ہے کاروبار کے لیے کب جاؤ گے؟ میں تو جلسے والوں سے گزارش کرتا ہوں 12 بجے جلسے ختم ہو جانے چاہیے۔ یہ 3 بجے 4 بجے رات تک کے جلسے چلانا، یہ کون سی سنت رسول ہے؟ یہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول کی تاکیدی حدیث ہے کہ عشاء پڑھ کے فوراً سو جایا کرو، کیونکہ فجر کی نماز پڑھتے نہ ہو۔ کیونکہ لوگ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں الا ماشاءاللہ۔ جو 2% فجر کی نماز لوگ پڑھتے ہیں، جلسے کی رات میں رات کے 3 بجے تک جگے گا تو 5 بجے فجر کون پڑھے گا؟ تو اتنے سارے لوگوں کی فجر کا بوجھ میں اپنے سر کیوں لوں؟ کیونکہ جتنی دیر تک میری گفتگو چلے گی اتنی دیر تک کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو اب جو نہیں پڑھتے وہ تو سوتے پڑے رہیں گے، جو پڑھتے ہیں اس دن ان کی بھی فجر قضا ہوگی۔ تو میں اتنا طاقتور آدمی نہیں ہوں کہ میں اللہ کا عذاب اور اتنے سب لوگوں کی فجر اپنے ذمے پہ لوں۔ میں پورے ہندوستان میں یہ بات کہتا ہوں کہ 12 بجے کے بعد مجھ سے تقریر کراؤ گے، میں نہیں کروں گا۔ یہ سید بادشاہ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیے، تو میں نے تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھا دیا۔ تو پہلی بات مالدار دیندار بنیے، دوسرا مالدار بنیے۔ اور یاد رکھنا وہ شخص کبھی دیندار نہیں ہو سکتا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، وہ شخص کبھی دیندار نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک گالیاں دینے والے، بیویوں کو مار پیٹ کرنے والے، عورتوں کو طلاق کی دھمکی دینے والے، اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دینے والے، نشہ کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، یہ کبھی دیندار نہیں ہو سکتے۔ دیندار تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان پکار اٹھے۔ جب 1450 سال کے بعد غلاموں کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کے تقوی اور تقدس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور آخری بات، دیندار بنو، مالدار بنو، اور اچھے ادارے قائم کرو۔ ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے اچھے ادارے قائم کرو۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان علماء اس طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ہم سب کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ تعلیم سے دین زندہ ہے۔ العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، وہ عماد الدین اور دین کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے
23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا۔ تو تعلیم پہ محنت کرو، بہت محنت کرو، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کم سے کم اتنی دو کہ ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے، اور مذہبی تعلیم آپ کے پاس اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اذان خود دو، اور باپ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ بھی خود پڑھاؤ۔ اتنا علم دین آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب اور دوسرے علاقوں کے حالات اتنے نازک ہیں کہ آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اللہ، ابھی آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہے۔ آپ سیدھا ہاتھ کھانے کے لیے، الٹا ہاتھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا عرس ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے ان کے قریب جو بھی آتا تھا، جو بھی، وہ ان کو دین سکھاتے تھے، انسانیت سکھاتے تھے، شریعت کی بات سب کے سامنے کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا ہے، جو ہمارے قریب آتا ہے ہم اس کو اپنی ہی فضیلتیں بتاتے ہیں، یا اپنی فضیلت بتائیں گے یا اپنی مخالف کی غیبت کریں گے۔ دین کی بات ہماری محفلوں میں ہوتی کدھر ہے؟ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ٹی سی آیا ٹکٹ چیک کرنے کے لیے، اس کے گلے میں ٹائی تھی۔ تاج الشریعہ کے نزدیک ٹائی کا مسئلہ بڑا سخت تھا کیونکہ وہ عیسائیوں سے تشبہ تھا، تو آپ نے اس ٹی سی کی ٹائی پکڑ لی اور اس نے ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آیا تھا، آپ نے اسے کہا اتار یہ ٹائی اتار۔ آپ نے تاج الشریعہ کو اگر دیکھا ہوگا آپ کی نگاہوں نے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اور تاج الشریعہ تھے ایسے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ تو جب آپ نے ٹی سی کو کہا کہ ٹائی اتار، تو ٹی سی نے بجائے غصہ کرنے کے کہا کہ گرو جی میں مسلمان نہیں ہوں، یہ مسئلہ تو مسلمانوں کے لیے نا کہ ٹائی پہننا کہ نہیں پہننا۔ تو آپ نے فرمایا تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہندو ہوں۔ کہا تیرے مذہب کے اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ عیسائیوں کی علامت ہے۔ اور دنیا نے دیکھا، جو لوگ وہاں موجود تھے، کہ حضرت کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ اس نے حضرت کے کہنے پر وقتی طور پر ہی صحیح حضرت کا دل رکھنے کے لیے ٹائی کو اتارا، مگر اتارا۔ یہ ان کی زبان کی تاثیر کا عالم تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، لوگ نہیں پڑھتے۔ مقرر لوگ تقریر کرتے کرتے مر جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک بھی آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، لیکن لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تاج الشریعہ کی بات پر جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی عمل کر رہا ہے، اور ہماری بات پہ ہمارا مرید عمل نہیں کر رہا ہے، ہمارے بچے عمل نہیں کر رہے، ہماری بیوی عمل نہیں کر رہی۔ وجہ کیونکہ وہ زبان وہ تھی جو بولتے کم تھے کرتے زیادہ تھے، اور ہم لوگ بولتے زیادہ ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں، کم نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ بہت معافی کے ساتھ آج مقرر لوگ بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، ناظم لوگ بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، جلسے کی انتظامیہ بھی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، جلسے کی تیاری میں نماز چھوڑی جاتی ہے، کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک نماز کا سجدہ فرض نماز کا ایک پلڑے میں رکھا جائے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ تاج الشریعہ کا طریقہ یہ تھا، وہ 1 گھنٹہ کا تقریر کبھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ان سے 10-15 منٹ تقریر سنی، تو ان سے تاج الشریعہ کے موقع پہ آج سنت تاج الشریعہ عمل کرتے ہوئے میں تقریر کرنے کی بجائے نصیحت پر عمل کرتا ہوں، اور آپ سے دعا اللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تاج الشریعہ ایک بات ہمیشہ کہتے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، صلح کلیت سے بچتے رہو، بد مذہبوں سے بچتے رہو، ان کا بھولا ہوا سبق دہرا کر میں بھی جو ہے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں جانا، ہمیشہ وہ اپنے نانا کا، اپنے دادا کا یہ شعر ریپیٹ کرتے رہتے تھے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نصیحت کرنے کی عمر میں تو نہیں پہنچا بھی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اتنی دیر تک جلسے چلانا اچھی بات نہیں۔
12 بجے 12:30 بجے جلسے ختم کر دیا کرو اور وقت پہ شروع کر کے وقت پہ ختم کیا کرو. آپ سے وعدہ رہے گا کہ انشاءاللہ میں کبھی پھر مجھے آپ ٹائم دیں گے تو میں تقریر کروں گا. آج میں نے صرف نصیحت پہ اتفاق کیا. انشاءاللہ 14 اگست کو میں وہ چندی گڑھ کی سرزمین پر آ رہا ہوں. 14 اگست کو میں آؤں گا انشاءاللہ، اور اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو میں وہاں تقریر کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آگے کی کاروائی آپ ناظم اجلاس سے سماعت فرمائیں.